الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتاح يا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بخاری شریف کا یہ آخری باب اور آخری حدیث ہے. اس میں امام بخاری نے لوگوں کے آخری احوال جو ہوں گے جس سے جنت یا جہنم میں جائیں اسی سے متعلق یہ ایک حدیث تخریج کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اعمال، اقوال، افعال سب کا حساب لینے کے لیے میزان عمل قائم کرے گا تاکہ لوگوں کے اوپر اپنے اعمال کا وزن ظاہر ہو جائے. اب اسی پر اپنی کتاب کو ختم کر رہے ہیں. ختم کرنے میں ایسی ایک حدیث تخریج کی کہ جو اللہ کے ذکر پر ختم ہو، جیسے کہ تمام لوگوں کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے کا اعمال کو ختم کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر پر، یہاں تک کہ کھانے پینے سے فارغ ہوتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اب تو میزان عمل کے متعلق یہ
باب قائم کیا اور اسی سے متعلق ایک حدیث تخریج فرمائی۔ میزان عمل لوگوں کے اعمال، اقوال اور خیالات وغیرہ سب کے وزن لیے جائیں گے کہ اس میں نیکی کتنی ہے، بدی کتنی ہے۔ یہ سب تخمینہ نہیں بلکہ حقیقی طور پر اس میں جو وزن آنا چاہیے وہ وزن۔ البتہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اقوال اور اعمال ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کسی ترازو پر وزن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے معتزلہ نے انکار کیا میزان عمل کا کہ اس کی کیا ضرورت، کیونکہ میزان کی ضرورت ہوتی ہے وزن والی چیزوں کے لیے، اور افعال اقوال یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو وزن کی جائیں۔ آدمی رمضان بھر کا روزہ رکھ کے اب ترازو پر تولے کہ کتنا وزن ہوا اس کا، تو یہ نہیں ہو پائے گا اس کا وزن۔ اس وجہ سے معتزلہ انکار کرتے ہیں، مگر امام بخاری ان کے رد میں یہ باب قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معتزلہ نے اپنے اعمال و افعال پر اللہ تعالی کے افعال کا قیاس کیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ آدمی کے تمام کام جو ہیں وہ آلات افعال سے صادر ہوا کرتے ہیں، یا ان کا کوئی یہ اس سے کوئی غرض متعلق ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اغراض سے پاک ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ آخری باب، اس میں باب کا عنوان قرآن عظیم کی ایک آیت کا حصہ رکھا، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ باب ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ ہم میزان قائم کریں گے عدل کے لیے قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن ہم میزان رکھیں گے تاکہ لوگوں کے اعمال کا اس میزان پر جائزہ لے کر ان کے نتائج لوگوں کے سامنے ظاہر کیے جائیں۔ یہ تو اب ترجمۃ الباب یہ رکھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم میزانیں رکھیں گے عدل کی، القسط یعنی للعدل، لیوم القیامہ یعنی یوم القیامہ، یہ لام وقت کے لیے ہے، تو یہ مطلب ہوا کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کے اعمال کا وزن اس لیے لیں گے تاکہ ظاہر کر دیا جائے کہ ان کے اعمال میں نیکی اور بدی کا وزن کس توازن سے آتا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم
میزان قائم کریں گے عدل کے لیے. تو عدل کے لیے کا مطلب عدل کو ظاہر کرنے کے لیے. ان اعمال بنی آدم، اور یہ بھی ترجمۃ الباب کا ایک جز ہے کہ اعمال بنی آدم اور ان کے اقوال یہ وزن کیے جائیں گے. اعمال سے اعمال جوارح اور اعمال قلوب دونوں مراد ہیں، اور عمل میں قول بھی آتا ہے، مگر یہ آدمی کا اس کا یہ زبان سے یہ قول ادا ہوتا ہے، اور بعض صورتیں یہ بھی ہیں کہ قول زبان کا بھی ہوتا ہے، قلب کا بھی ہوتا ہے. تو امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ بنو آدم کے اعمال اقوال وزن کیے جائیں گے. بنو آدم کی تخصیص اس وجہ سے امام بخاری نے کی کہ یہ کتاب بنو آدمی کے لیے لکھی گئی ہے، اس لیے بنو آدم کا وزن ہوگا، بنو آدم کے اقوال افعال کا وزن ہوگا. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناتوں کے اعمال کا وزن نہ ہو، اسی وجہ سے امام بخاری نے یہ بنو آدم کی تخصیص کی. مگر اس سلسلے میں کوئی نص میری نظر میں نہیں ہے کہ جنات یا اور دوسری کوئی ذوی العقول قوم ہو انسانوں کے علاوہ تو ان کے اعمال کا وزن ہوگا یا نہیں. مگر چونکہ جزا جو ہے بنو آدم ہی کے لیے جنت دوزخ کی جزا رکھی گئی، جنت میں صرف بنو آدم ہی جائیں گے. اور قول ان کا یہ بھی وزن کیا جائے گا، یعنی بنو آدم کے اعمال بھی اور اقوال بھی دونوں وزن ہوں گے. حضرت مجاہد نے کہا کہ یہ لفظ آیا قسط، آیت جو ترجمۃ الباب میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، القسط یہ غالباً یہ مفعول لہو ہے کہ عدل قائم کرنے کے لیے ہم میزانیں رکھیں گے. تو یہ مجاہد نے فرمایا قسط کا لفظ جو آیا ہے اسی سے ایک اشتقاق اکبر قسطاس کا بھی ہوتا ہے. تو اس میں ایک سین زائد ہے، تو مگر یہ زائد ہے کہ نہیں یہ مجاہد فرماتے ہیں کہ عدل کے معنی میں قسطاس رومی زبان میں بولا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قسطاس یہ عربی میں ترازو کے لیے آتا ہے، جیسا کہ قرآن عظیم میں فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، مگر عدل کے معنی میں رومی زبان میں آتا ہے. اور عدل اور وزن دونوں میں کوئی معنوی تعلق بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ عدل کا مطلب یہ ہوا کہ ترازو کے ذریعے سے دو چیزوں کا معادلہ کیا جاتا ہے، تو یہ قسطاس کا عدل ہوا.
کہ معادلہ کیا جاتا ہے اس سے. اور یہ رومی زبان میں قسطاس بولتے ہیں، اگرچہ قسطاس کا لفظ عربی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ قرآن عظیم میں وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ترازو کے معنی میں لیا گیا. تو عدل اور میزان دونوں میں ایک دوسرے سے تھوڑی مناسبت ہوتی ہے کہ اس سے موازنہ کیا جاتا ہے، معادلہ ہوتا ہے. وَيُقَالُ قسط کا لفظ جو آیت میں آیا اس لفظ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کہا یہ گیا ہے کہ قسط یہ مصدر ہے مقسط کا، نہ کہ قاسط کا. یعنی جو آیت میں نضع الموازین القسط لیوم القیامہ یہ قسط کا لفظ آیا، یہ قسط مصدر مقسط کا ہے. یعنی باب افعال میں اقساط آتا ہے، اسی کا یہ ہم معنی ہے، مرادف ہے قسط. تو اس کو مصدر مقسط بتایا کہ مصدر معنی یہ کہ ماخذ ہے، تو قسط مقسط کا ماخذ ہے، نہ یہ کہ قاسط کا. مطلب یہ ہوا کہ آیت میں جو لفظ قسط آیا وہ مقسط کا ماخذ ہے، قاسط کا ماخذ نہیں ہے، کیونکہ مقسط کے معنی عادل اور قاسط کے معنی ظالم. تو جب یہ آیت میں کہ نضع الموازین القسط، قسط یہ عدل کے معنی کی ادائیگی کے لیے جب آیا تو اب ایسی صورت میں وہ عدل ہی کا معنی وہ دیتا ہے کہ اس میں معادلہ کیا جائے گا قیامت کے دن اعمال کا اور میزان کے ذریعے سے. چلیے، بنو آدم کے اعمال اور اقوال وزن ہوں گے. مجاہد نے کہا کہ قسطاس یہ رومی زبان میں عدل کے معنی میں ہوتا ہے، اور یقال اور یہ بھی لوگوں نے یعنی وہ اہل لغت نے یہ کہا کہ قسط مصدر مقسط ہے، یعنی مصدر قاسط نہیں ہے، کیونکہ یہ قسط جو آیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ آیت میں یہ عدل کے معنی میں ہے، تو عدل کے معنی میں مقسط ہوتا ہے. قاسط ظالم کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باب افعال میں جائے گا تب جا کر کے عدل کا معنی ہوگا. ویسے صرف لفظ قسط استعمال کریں تو یہ عدل کے معنی میں آ جائے گا، مگر اشتقاق کے ذریعے سے جب معنی قسط کا ظاہر کیا جائے تو باب افعال میں جا کر وہ عدل کا معنی نکلے گا، اور اگر مجرد میں رکھیں تو وہ ظلم کے معنی میں ہوگا. جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، کہ قاسطین جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو اب قاسط یہ قسط کی گردان میں آیا، تو یہ قاسط یہ قسط جو بمانے اقساط یعنی بمانے عدل آتا ہے، اس کا یہ قاسط اس کا یہ مشتق نہیں ہے، بلکہ اس کا اشتقاق جو ہوتا ہے مقسط
قسط کا سے مقسط بنتا ہے، جو باب افعال میں لے جا کر اس کی گردان کرتے ہیں، تو قسط مصدر ہے مقسط کا نہ کہ قاصد کا۔ یہ کون سا قسط؟ جو کہ آیت میں آیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، وہ قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے، اور وہ عادل کے معنی میں ہوا مقسط عادل کے معنی میں۔ لیکن اگر قسط کا اشتقاق مجرد سے کیا جائے تو وہ قاسط ہوگا، اور قاسط کے معنی عادل ہرگز نہیں آ سکتا، بلکہ اس کا معنی ظالم کا آتا ہے، جیسے کہ خود قرآن عظیم میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ چلیے اب اس کے بعد امام بخاری حدیث تخریج کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میزان عمل قیامت میں رکھا جائے گا اور اس میں اعمال وزن کیے جائیں گے، تو اسی کے لیے یہ ترجمۃ الباب میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا لیا تھا۔ چلیے احمد ابن اشکاب نے ہم کو حدیث سنائی، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث سنائی محمد ابن فضیل نے عمارہ ابن القعقاع سے روایت کر کے، وہ ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان، دو جملے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب۔ یہ کلمتان یہ نحو اور صرف والا کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ لغت والا ہے۔ لغت میں کلمہ اور کلام دونوں کا ایک معنی ہے۔ گفتگو کہتے ہیں کلمہ بھی اور کلام بھی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ آیا ہاں کلمتان، کلمہ کا یہ تثنیہ ہے، اور کلمہ کلام کے معنی میں تو اس کا مطلب کہ دو جملے ایسے ہیں کہ حبیبتان جو اللہ کو بہت محبوب، مگر اللہ حبیبتان الی اللہ نہ کہہ کر رحمان کہا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ بندوں کا کوئی بھی عمل محبوب ہو تو یہ بندے کے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی بندے نے عمل کیا تو وہ عمل بندے کا ضرور ہے، مگر اس کی مقبولیت کا مدار بندے کا عمل ہونا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت پر ہے۔ اسی لیے یہ حبیبتان کے بعد الی الرحمن کہا گیا، الی اللہ نہ کہا گیا۔ کیا مطلب ہوا کہ ہم جو بولتے ہیں تو ہمارے دو جملے جن کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ محبوب ہے اللہ کو، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں ہم نے کہا بلکہ یہ کہا رحمان کو۔ تو رحمان کا مطلب یعنی مقبولیت کی علت راجع ہے رحمان کی رحمت کی طرف۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں خفیفتان علی النسان، قاعدہ تو یہ ہے کہ جو چیز زیادہ محبوب ہوگی وہ زیادہ دشوار ہوگی، اسی لیے علماء فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ احمدها، اعمال میں زیادہ محبوب اللہ کو مشکل اعمال ہیں، احمدها مشکل
کٹھن، سمجھ میں آیا؟ کٹھن جن کاموں کو کرنا مشکل ہوتا ہے اس میں اللہ کے ہاں زیادہ ثواب ہوتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ مگر تو حبیبتان الی الرحمن کا کر کے یہ اشارہ کیا کہ دونوں جملے جو اللہ کو محبوب ہیں تمہارے پڑھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ ان کا محبوب ہونا اللہ کی رحمت ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ کو پسند آتی ہے وہ اس کی رحمت سے ہے، نہ یہ کہ آدمی محبوبیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اپنے عمل سے، یہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا لا يدخل الجنت احد الا برحمت اللہ، جنت میں کوئی رحمت الہی کے بغیر نہیں جا سکتا، اپنے اعمال کردار کی وجہ سے نہیں جائے گا، بلکہ جائے گا تو کس؟ اللہ کی رحمت سے۔ چلیے، تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہیں، تو اللہ کے وہ کلمہ اسم ذات ذکر کرنے کے بجائے رحمان کی صفت سے اس کو ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ محبوبیت ان دونوں جملوں کی رحمت الہی سے ہے۔ چلیے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے آسان، کہ عربی زبان میں ایسے بھی کلمات ہیں جو ادا کرنے میں زبان کے اوپر کافی دباؤ پڑتا ہے اور منہ کا جغرافیہ بھی بدلنے لگتا ہے ادا کرتے ہوئے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ اس نے ان دونوں محبوب ترین جملوں کو بہت آسان بنا دیا، ورنہ احب الاعمال الی اللہ احفظھا، قاعدہ یہ ہے کہ احمد یعنی مشکل اور دشوار جو کام ہے وہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے، یا اللہ کو محبوب جو کام ہے وہ زیادہ دشوار ہوتا ہے، بندے کی قدرت اس میں تھکنے لگتی ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے یعنی آسانی سے وہ ادا ہو جائیں، زبان پر ہینچ پینچ زیادہ نہ پڑے۔ ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ہلکے مگر میزان عمل میں بڑے بوجھل، تو اس سے میزان عمل میں بوجھل، تو اس کا اندازہ اس چیز سے ہوگا کہ میزان عمل کی حیثیت کیا ہے اور وہ کتنا بڑا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کر۔ تو میزان عمل کے بارے میں ایک روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے میزان عمل کی دیکھنے کی آرزو کی، یا رب ارنی المیزان، اے اللہ مجھے میزان عمل دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجابات ہٹا دیے، داؤد علیہ السلام نے دیکھا تو اس میزان عمل کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان ایک چھوٹا سا پھل یا کوئی ٹکڑا نظر آ رہا ہے، پورا ساتوں آسمان اس میں ایک چھوٹا سا جیسے چھوٹی گٹی رکھی ہے اس پر اتنا نظر آیا، تو زار و قطار رونے لگے اور عرض کرتے ہیں یا رب اتنا بڑا میزان، من یملؤہ، کون اس کو بھرے گا؟ ساری دنیا اپنا عمل لے کر آئے تو بھی یہ میزان عمل نہ بھر سکے، کون بھرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد تملؤہ رحمتی، میری رحمت اس کو بھرے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رحمت ہی سے سارے کام بنتے ہیں۔ چلیے، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں
بڑے بوجھل. اور وہ دونوں الفاظ کیا ہیں؟ یعنی دونوں جملے وہ یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ یہ ایک جملہ ہوا، اور بحمدی اس پر عطف ہو کر کے اسی کے ساتھ ضم ہو گیا. اور سبحان اللہ العظیم اس میں اللہ کی عظمت کا اظہار کیا گیا. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اور اس طرح پر پاکی کہ اس کے کمالات ہی کمالات بیان ہوں، اور اس میں نقص کا کہیں کوئی شائبہ نہ ہو. بس کمالات محمود ہے، حمد اس کی ہو بس. تو یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پاکی اس اللہ کی جو بڑی عظمت والا ہے. تو بڑی عظمت والا مطلب کیا ہے کہ اے برطرف خیال و قیاس و گمان و وہم وظہر سے گفت اندے سنیدے مخاندائیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی شان کو سمجھنا اتنا عظیم ہے کہ آدمی کی عقل کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی. ہاں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو جملے ہوئے. ایک حدیث میں فرمایا ایک شخص آئے اور اپنی قسم پرسی اور محتاجی اور پریشانیوں کا سرکار سے ذکر کیا کہ میرے پاس رزق کی اتنی تنگی ہے کہ کھانے پینے کے لیے ہم لوگ محتاج ہو گئے اور ہمیں اس کا انتظام نہیں ہو کر پاتے ہم. تو سرکار نے فرمایا، وہ تو آئے تھے دعا کرانے، مگر سرکار نے فرمایا تم طلوع فجر کے بعد یہ تسبیح 100 مرتبہ ایک ہفتے تک پڑھو، پھر اس کے بعد مجھ سے ملنے آنا. وہ ایک ہفتے تک تسبیح پڑھ کے پہنچے تو فرمایا کہ کیا نتیجہ نکلا. انہوں نے بتایا کہ اتنا مال میرے پاس ہو گیا کہ اس کے رکھنے کی جگہ میرے گھر میں نہیں ہے. تو اتنا مال، تو وہ تسبیح یہی تھی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو یہ اس طرح سے سرکار نے فرمایا کہ طلوع فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھو 100 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اس میں بحمدہ استغفر اللہ اتنا زیادہ ہے. تو انہوں نے اپنے معاش کی تنگی دور کرنے کے لیے یہ پڑھی تو ویسا ہی ان کو ثواب ملا. یعنی یہ جزا ملی کہ ان کے گھر میں اب مال رکھنے کے لیے جگہ نہیں، اتنا مال ان کو مہیا ہو گیا. تو اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ محتاجی ایک ایسی چیز ہے کہ ذلت تک آدمی کو پہنچا دیتی، اور پاکی آدمی کی کو جب مل جائے، اللہ کی پاکی کا کوئی جلوہ مل جائے تو یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اور اس کو کمالات بھی ملتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. تو جیسا کہ اللہ حسن نے فرمایا کہ اللہ کی حمد کرنے اور اس کی تسبیح کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح سبحانہ سے جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کی تسبیح یہ نہیں ہوئی، یعنی تسبیح کے معنی پاک کرنا، تو اللہ کو پاک کرنا نہیں ہوا یہ، بلکہ خود اپنے آپ کو
معائب سے پاک کرنا ہوا. سمجھ میں آیا؟ تو پاکی اللہ کی پڑھے گا اور اپنی پاکی بڑھائے گا، یہ ہوتا ہے اس کا نتیجہ. چلیے اب یہ امام بخاری نے جو ترجمۃ الباب میں آیت ذکر کی تھی نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اسی کے مطابق یہ حدیث ہو گئی کہ اس میں فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. تو میزان عمل میں بہت بوجھل ہیں، تو میزان کا بھی ثبوت ہو گیا اور اس میں بوجھ داخل کیا جائے گا، یہ بھی اس سے ثابت ہو گیا. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے یہ آدمی کے اندر پاکی آتی ہے اور وہ معائب سے پاک ہو کر کمالات سے متصف ہوتا ہے اور غربت اس کی دور ہوتی ہے. جیسے کہ وہ اس حدیث میں ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یہی تسبیح 100 مرتبہ ہر دن پڑھنے کے لیے کہا کہ طلوع فجر کے بعد یہ پڑھو، تو وہ پڑھی تو اتنے مالدار ہو گئے ایک ہی ہفتے میں. تو اب یہ ہو گیا کہ قیامت کے دن میزان رکھی جائے گی تو اسی کو یہ ثقیلتان فی المیزان سے ثابت کیا اس آیت کو ترجمہ الباب. اور اس سے معتزلہ کا رد کیا. معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال وزن نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کے لیے میزان ہونا یہ غلط ہے، اور حدیث میں جو بتایا گیا اس کا معنی کچھ اور ہے. تو مگر امام بخاری کہتے ہیں کہ معنی کچھ اور کیا، الفاظ جس طرح ہیں اس کو اصل معنی پر معمول کرنا یہی اصل ہے. بس یہ نہیں ہے کہ میزان کا لفظ ہو اور اس سے مراد کوئی اور چیز لی جائے. چلیے ثقیلتان فی المیزان، تو میزان میں دونوں بہت بوجھل ہیں. یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبحان اللہ ایک ہو اور وہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا ہو. مگر پہلے جو میں نے ذکر کیا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ زیادہ ظاہر ہوتا ہے کہ دو کلمے میں ایک کلمہ سبحان اللہ بحمدہ یہ ہو اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم، اس میں عظمت کی صفت کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کی گئی. چلیے اور اس میں پہلے جملے میں سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی پاکی اس کے کمالات کی جامعیت کی وجہ سے کی گئی. ہاں دونوں چیزیں مذکور ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر عافیت دے. اب یہ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ دو جملے ایسے ہیں کہ میزان عمل میں بہت بوجھل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو جملے اللہ کو محبوب بھی ہیں اور میزان عمل میں بہت پابند ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کلموں کو زیادہ ادا کرو اور اخلاص بھی زیادہ کرو اس میں پڑھنے میں. تو اس لیے پڑھیے آپ لوگ بھی میرے ساتھ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان
إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اس تسبیح کو پڑھنے سے اس لیے رزق بڑھتا ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے ایک صحابی کو تلقین کی کہ یہ تسبیح پڑھا کرو، تو ایک ہفتے میں وہ بہت مالدار ہو گئے. تو یہ مطلب ہوا کہ آدمی کا فقر و فاقہ اور محتاجی یہ ایک عیب ہے، تو عیب اللہ کی پاکی کا بیان کرنا، اس سے آدمی کا عیب غائب ہو جاتا ہے اور وہ کمالات میں وہ محول ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب میرے ساتھ پوری حدیث پڑھو اور 3 مرتبہ یہ حدیث پڑھ لو. ہاں، قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم. ہو گیا دعا فرما دیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو لوگ کسی عذر کی بنا پر نہیں آ سکے خداوندہ ان کی بھی مغفرت فرما، ہمارے تمام اہل سنت کی مغفرت فرما. یا اللہ اپنے حبیب پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو اللہ کی تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور خاص طور سے تسبیح کے وہ کلمات جو عقائد و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلقین فرمائے اس کو پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہم سب یا اللہ بے سہارا ہیں، تو اپنی رحمتوں کا سہارا ہم کو عطا فرما. یا اللہ اہل سنت و جماعت کی مغفرت فرما، تمام اہل سنت و جماعت کی مغفرت فرما، اور یا اللہ تمام اہل سنت کو محتاجی سے بچا، خیر و برکت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو اللہ کی حمد و ثنا کے طفیل خوبیوں سے اور کمالات سے متصف فرما، اور ہمارے معائب کو زائل فرما دے. الہی خیر گردانی واقعی شاہ جیلانی. یا اللہ ہمارے طلباء کو علم نافع عطا فرما، اور جامعہ امجدیہ رضویہ اور کلیت البنات الامجدیہ دونوں کو خوب ترقی عطا فرما، علم کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام طلباء کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ان لوگوں کو
معائب سے پاک رکھ، اور یا اللہ اپنی سبوحیت کے جلوے سے ہم لوگوں کے اندر کمالات پیدا فرما دے۔ یا اللہ خیر فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہماری مشکلات آسان فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، رزق حلال سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ظالموں کی دسترس سے ہم لوگوں کو دور رکھ۔ یا اللہ ظالموں سے بچا، اور اپنے حبیب پاک کے صدقے میں جامعہ امجدیہ رضویہ اور کلیت البنات الامجدیہ کو خوب ترقی استحکام عطا فرما۔ یہاں سے جو طلبہ فارغ ہوں یا اللہ وہ علم کی برسات برسائیں۔ الہی خیر گردانی میں آپ کی شاہ جانی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے ان تمام طلباء کو علم نافع، عمل صالح، دولت سے مالا مال فرما دے، اور ہم سب کو بھی یا اللہ علم نافع، عمل صالح عطا فرما۔ الہی خیر گردانی میں آپ کی شاہ جانی۔ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے کمزوروں کو طاقتور بنا۔ یا اللہ کرم فرما، رحم فرما۔ سہیل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہیل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقی وسراج افقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان